اور ایک بڑی سادی سی دلیل، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، تم دیکھ رہے ہو اس بات کو، دنیا کے سارے معمار اکٹھے ہو جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا آسمان اور 1 ستون بھی نہیں ہے، اور کہا کہ ذرا بار بار دیکھو اس کی طرف، سورۃ الملک کا ابتدائیہ پڑھیے، فرمایا بار بار دیکھو اور پھر نظر دوبارہ اٹھا کے دیکھو، تمہیں خالق کی تخلیق میں کوئی کجی نظر آتی ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، کہیں کوئی پھٹن نظر آئی تمہیں، کہیں کوئی نقص نظر آیا، کہیں کوئی ناہمواری نظر آئی؟ کہا نظر کو پھر دوبارہ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے رب نے یہ کیسی صورت تراشی ہے، اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ رب کی تخلیق کا شاہکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ کائنات خود بخود تو نہیں بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا تو موجود ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد۔ ملا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا، تو کوئی سانے موجود ہے جو لوہے کو تلوار کا روپ دینے والا ہے۔ نیوٹن جس نے کشش ثقل کا نظریہ دریافت کیا، بڑا نامور سائنسدان ہے، لیکن یہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی عاقل وجود باری کا منکر نہیں ہو سکتا۔ حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حکیم نیٹشے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غفلت کے پردے پڑے رہیں اور اس کی آنکھوں سے وہ پردے نہ ہٹیں اور وہ وجود باری کا اقرار نہ کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شخص کے سینے میں اللہ کی محبت کا تخم رکھا گیا ہے، اور اس کا دل یقیناً مومن ہوتا ہے، اور اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، کہا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح کے والدین ہوں گے بچہ اس طرح کا ہو جائے گا، لیکن اس کی فطرت کے اندر اللہ نے اسلام رکھا ہوا ہے، تو وہ کیسے اللہ کی ذات کا اور اس کی ہستی کا انکار کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی عاقل وجود باری کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو نیوٹن نے اجرام فلکیہ کا ایک ماڈل تیار کیا، جس میں کواکب کی گردشیں سب کچھ بنایا اس نے، بلکہ سورج کے ساتھ اس نے ایک لیمپ بھی لگایا جس سے روشنی نکلتی تھی، اور وہ باقی جو مدار میں ستارے اور سیارے تھے ان پر عکس پڑتا تھا، جس سے وہ سب، جب وہ اس کا ہینڈل گھماتا تو وہ سب میں روشنی آتی۔ تو نیوٹن کا ایک دوست تھا جو وجود باری کا انکار کرتا تھا، اتفاق سے وہ آ گیا، تو اس نے اس کو وہ اجرام فلکیہ کا وہ ماڈل دکھایا، تو وہ اشش کر اٹھا اور بے ساختہ کہنے لگا یہ کس نے بنایا؟ تو نیوٹن مسکرا کے کہنے لگا کسی نے نہیں بنایا، خود بخود بن گیا۔ اس نے کہا خود بخود کیسے بن گیا؟ تو نیوٹن کہنے لگا جب ایک ماڈل خود بخود نہیں بن سکتا ہے تو جو اصل ہے وہ خود بخود کیسے مارز وجود میں آ گیا ہے؟ تو جب اس کا کوئی سانے موجود ہے تو پھر اس کا بھی کوئی سانے موجود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نیوٹن کا وہ دوست جو تھا اس بات کو سن کر توحید پر ایمان لے آیا تھا، اس نے وجود باری کا اقرار کر دیا تھا کہ واقعہ کوئی جو ہے وہ موجود ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظم و نسق برقرار نہ رہ سکے۔ بلکہ وہ کسی بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا نا، جو چرخہ کاٹ رہی تھی کہ اللہ کے ہونے کی دلیل، اس نے کہا میرا چرخہ، کہا یہ عجیب بات ہے، کہا میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چل ہی نہیں سکتا، یہ جو زمین و آسمان کا چرخہ چل رہا ہے یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا۔ کہا اچھا پھر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل؟ کہا وہ بھی میرا چرخہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک ہوں تو ایک سمت پہ چلا رہی ہوں، ایک ڈگر پہ چلا رہی ہوں، اگر دو عورتیں ہوتی، ایک کہتی کہ میں نے ادھر چلانا ہے، میں کہتی میں نے ادھر چلانا ہے، درمیان میں چرخہ ٹوٹ جاتا۔ اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے، اگر ایک دوسرے کی مان لیتا تو ماتحت ہو جاتا، جو ماتحت ہوتا وہ خدا نہ ہوتا۔
اور اگر نہ مانتے تو جھگڑا بن جاتا، تو وہ مشرق سے نکالتا، وہ مغرب سے نکالتا، درمیان میں آ کے چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، آپ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لکھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ اللہ کی دلیل، آپ کی نظر اٹھی، سب سے پہلے شہتوت کا درخت ہی نظروں کے سامنے آیا، کہا یہی شہتوت کا درخت اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، جو چیز سامنے آئی اس کو دلیل ٹھہرا دیا۔ کہا دیکھو یہ درخت ہے شہتوت کا، اس کی جڑیں اور رنگ کی ہیں، شاخیں اور رنگ کی ہیں، اور اس کے پتے اور رنگت کے ہیں، اس کے اوپر پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے، اور اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، اور اگر اسی کے پتے ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے۔ میٹیریل ایک ہے، نتائج کئی ہیں، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کائنات کے اندر کتنے دلائل آفاق و انفس کے اندر پھیلے ہوئے جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، فرمایا یہ دیکھتے کیوں نہیں اونٹ کو کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا، اتنا بڑا جانور چھوٹا سا بچہ بھی لے کے جا رہا ہے، اور پھر یہ اونٹ مہینوں تک پانی نہ بھی پیے پھر بھی گزر اوقات کرتا ہے، اور ریسرچ کی گئی ہے کوئی اس کے اندر اضافی پانی سٹور کرنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ ہاں اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں کہ 2 اضافی حدودیں ہیں اس کے اندر جو سلنڈر کا کام دیتی ہیں، اور ہوا سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جو ہے وہ سٹور کر دیتی ہے، اور پانی کا کلیہ H2O، جو ہائیڈروجن 2 درجے اور آکسیجن 1 درجہ، جب ان دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ تو یہ اس مقدار سے اندر ہی اندر کیمیائی عمل کرتا ہے اور جس سے پانی بن جاتا ہے، اور یہ کئی مہینے بغیر پانی کے چلتا ہے، اور پھر کتنا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر جانور مختلف طرح کے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کچھ دودھ دیتے ہیں، اور کچھ اور جو ہے ان سے کچھ جمال و حسن جن سے ٹپکتا ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اونٹ میں یہ ساری خصوصیتیں جو ہیں وہ دودھ بھی دیتا ہے، وہ سامان بھی اٹھاتا ہے، اور وہ سواری کے کام بھی آتا ہے، اور باقی سواریوں پر خود بیٹھنا پڑتا ہے اور جو ہے چھلانگ لگا کے، لیکن یہ اپنے سوار کے لیے خود نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک اونٹ کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ذرا اس اونٹ کو دیکھ لیں، یہ اس کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھیں کہ اس کو کیسا بلند کر دیا گیا، کہ ایک جو ہے وہ ستون بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کھڑا اور صدیوں سے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کہ یہ کس طرح پھیلا دی گئی ہے، پہاڑوں کو دیکھو کہ یہ کس طرح میخوں کی صورت میں زمین کی چھاتی میں گاڑ دیے گئے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی طرف انسان غور کرے، کہیں فرمایا کہ دیکھو اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا، کیف مد الظل، یہ کیسے سائے ہیں، بالکل سایہ تھا اب روشنی پھیل رہی ہے، اور پھر سایہ نہ جانے کہاں غائب ہو جائے گا، سمٹ جائے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سورج جب غروب کی طرف مائل ہوگا تو سائے پھیلتے چلے جائیں گے۔ کہا ذرا ان پہ غور کرو، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ نکالی۔ مرغ اور افار یہ 2 درخت ہیں جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، بالخصوص عرب میں۔ جب ان کی شاخ توڑیں تو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اتنے تر ہوتے ہیں، لیکن جب دونوں شاخوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے۔ تو پانی سے آگ کیسے نکلتی ہے؟ کوئی ہے نہ جو پانی سے بھی آگ نکال رہا، اس لیے اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ ایک اور دلیل ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، کہ اس نے 2 دریا جاری کیے، یہ سخت کڑوا ہے، یہ سخت میٹھا ہے، اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، درمیان کے اندر کوئی آڑ بھی نہیں ہے۔ سمندر کے اندر پانی کی روئیں چلتی ہیں، چاند جو ہے وہ جوبن پہ ہوتا ہے، تو جو سمندر کے اندر جو مد و جزر ہے جس کو ہم جوار بھاٹا کہتے ہیں وہ بھی پورے عروج پہ ہوتا ہے۔ یہ چاند کشش ڈالتا ہے۔ میں رات ہی تجزیہ پڑھ رہا تھا چاند اور مد و جزر کے حوالے سے کہ وہ مخصوص ایک فاصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور اگر اس سے نیچے چاند آ جائے تو
تو اس قدر زوردار مد و جزر پیدا ہو کہ زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہ رہے، ایسا پانی ٹکرا جائے، اور قیامت کے دن جب یہ نظام ٹوٹے گا تو ایسے ہی ہوگا۔ تو وہ جوار بھاٹا، وہ مد و جزر جو اس کی کشش سے جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور پانی کی لہریں بلند ہوتی ہیں۔ اچھا مجھے کہنے دیجئے رک کے، اگر یہ چاند سمندر میں جوار بھاٹا پیدا کر سکتا ہے تو آمنہ کا چاند دلوں میں جوار بھاٹا پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو وہ سمندر کے اندر پھر اس سے پانی کی روئیں بنتی ہیں اور سمندر کے اندر پانی چلتا ہے، تو ان کے اندر دو روؤں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا جو اب تحقیق اور ریسرچ کے بعد وہ دریافت بھی ہو چکی ہیں، آب شور اور آب شیریں کے نام سے۔ اور سمندر میں دو پانی کی روئیں چلتی ہیں اور میلوں تک اکٹھی چلتی ہیں، اور دونوں کے درمیان کوئی دیوار پہاڑ بھی نہیں ہے، جاتی بھی اکٹھی ہیں، پانی کے اندر پانی چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ سخت میٹھا ہے اور اس کے پینے سے تسکین ہوتی ہے اور یہ حلق سے آرام سے اتر جاتا ہے۔ وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسری جو ساتھ رو بہ رہی ہے یہ سخت کڑوی ہے، اور کڑوی اس کی کڑواہٹ میں کمی نہیں آتی ہے، یہ میٹھی ساتھ چل رہی ہے، اور اس کڑواہٹ سے میٹھی کی مٹھاس میں کمی نہیں آتی ہے۔ جبکہ دنیا کا کوئی شخص مجھے ایسا دکھاؤ کہ ایک ہی برتن میں دو طرح کے پانی ڈال لو اور پھر ان کو الگ الگ کر کے تو دکھاؤ، لیکن سمندر میں سخت کڑوی رو بھی چل رہی ہے اور سخت میٹھی رو بھی چل رہی ہے، درمیان کے اندر پردہ نہیں ہے، کڑوی کڑوی رہتی ہے، میٹھی میٹھی رہتی ہے۔ کڑوی کو اللہ میٹھا نہیں ہونے دیتا اور میٹھی کو اللہ کڑوا نہیں ہونے دیتا۔ کہا یہ کون ہے اس کے سوا جو ان کو روکے ہوئے ہے؟ تو کہا وہ وہی رب ہے جس نے سمندر کے اندر دو روؤں کو جاری کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی ذات کی دلیلیں ہیں، اور کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ایسے ہزاروں دلائل ہیں جو ہمیں اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں، اور ہمیں اس سمت ہماری توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ مالک، اس نے یہ نظام کائنات بنایا ہے، یہ شمسی اور یہ قمری نظام، ان کا آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا۔ پھر زمین کو کس طرح ہمارے لیے بچھایا گیا، پھر یہ رنگا رنگ پرندے، ہمارے لیے درخت، گندگی کے ڈھیر کے اوپر بھی گلاب کا بیج ڈال دو تو جب وہ اگے گا تو اس گلاب سے بھی خوشبو آئے گی، جبکہ اس نے غذا کہاں سے لی ہے۔ اور پھر وہ ایک ہی طرح کی زمین سے، ایک ہی طرح سے پانی سے، سرابی سے پھل نکلتے ہیں، لیکن ان کی خاصیات الگ الگ ہوتی ہیں، بلکہ ایک ہی درخت کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں۔ یہ جو ببول ہے جس کو ہم ککر کہتے ہیں، یہ طب کی دنیا کے اندر اس کا بڑا نام ہے۔ اس کی جڑوں کی تاثیر اور ہے، اس کی چھال کی تاثیر اور ہے، اور اس کے پتوں کی تاثیر اور ہے، اور اس کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور زرد رنگ کے پھول لگتے ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور وہ پھلیاں جو ہے وہ خشک کی جائیں سائے کے اندر تو ان کی تاثیر اور ہے، اور دھوپ میں خشک کر لی جائیں تو ان کی تاثیر اور ہے۔ چیز ایک ہے، مٹی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، پرورش ایک آب و ہوا نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شے کے اندر اتنا کچھ رکھ دیا، یہ اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟